فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے فرائض اور واجبات کی کمی کو پورا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ خطبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے تلاوت کی ہے، اسی مسئلے کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته۔ قیامت کے دن بندوں سے ان کے اعمال کے متعلق سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ بندوں سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ بعض دوسرے بیانوں میں، دوسری کتابوں یا روایتوں میں آپ شاید کبھی یہ سنیں یا پڑھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا نہیں بلکہ فلاں چیز کا ہوگا۔ تو اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روایت میں بالکل وضاحت کر دی گئی کہ عمل کے متعلق پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور دوسرے شعبوں میں پہلا سوال کون ہوگا وہ دوسری روایتوں میں موجود ہے۔ سردست یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ اس کا جواب ہے صلاتہ، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا آگے فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز اچھی رہی، نماز کامل رہی۔ صلوحت کا معنی نماز بالکل ہر عیوب سے صحیح سالم اور اچھی نماز رہی۔ فقد افلح و نجح، تو وہ بندہ کامیابی حاصل کر لے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز اس کی فاسد ثابت ہو گئی، فاسد ٹھہر گئی، فقد خاب و خسر، تو وہ بندہ ناکام اور نامراد ٹھہرے گا۔ خواب، ناکام، و خسر، اس کا معنی بھی ناکام، خسارے میں، نامراد وہ ہوگا۔ اس حدیث شریف میں ایک نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ بات جو چل رہی ہے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی نماز نامہ اعمال میں ہے تو وہ کامیاب ہے اور جس نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ من ضیع صلاتہ، من غاب عنہ صلاتہ، ایسا جملہ نہیں ہے
اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اس کی تمام نمازیں نامہ اعمال میں موجود ہیں، مگر وہ نماز جو موجود تو ہے مگر وہ نماز صالح نہیں ہے، نماز کامل نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز کے اندر مکروہات ہیں، اس کے نماز کے اندر فساد ہیں، اس کی نماز کے اندر بگاڑ اور خرابیاں ہیں، نماز کے فرائض کا اسے علم نہیں ہے، نماز کی شرائط کا اسے علم نہیں ہے، اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، بس نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، پوری زندگی نماز پڑھا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کو میزان صحت و قبولیت پر پرکھا جائے گا تب اس کی نماز کیسی ثابت ہو گئی؟ فسدت، اس کی نماز فاسد ثابت ہوئی۔ ایسے بندے کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ فقد خواب و خسیرا، ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اور اگر نہ بالکل کامل ہے نہ بالکل ناقص ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فریضے میں کچھ نقص اور عیب نکلا، فریضہ غائب نہیں ہے، فریضہ تو موجود ہے، مگر اس کو کامل طور پر بندہ ادا نہیں کر پایا، اس میں نقص ہے، ناتمامیت ہے، تب کیا ہوگا؟ یقول اللہ عز وجل، یقول الرب عز وجل، اللہ عز وجل آخرت میں ارشاد فرمائیں گے، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں نفلی نمازیں بھی ہیں، اگر نفلی نمازیں ہوئیں فَيُكْمِلُ بِهَا فَرِيضَتَهُ، تو اسی کے ذریعے سے اس کے فریضے کے نقص کو فَيُكْمِلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فریضے کے اندر جو کمیاں رہ گئی تھیں وہ ان نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائیں گی۔ آگے فرمایا ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ كَذَلِكَ، یہ جملہ بھی بہت یاد رکھنے کا ہے۔ فرمایا ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ كَذَلِكَ، پھر تمام اعمال ایسے ہی دیکھے جائیں گے، یعنی زکوٰۃ بھی ایسے ہی دیکھی جائے گی، اور روزے بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے، اور حج بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے، اور بھی جو دوسرے فرائض ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے۔ اس لیے ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے نامہ اعمال میں سنتوں اور نفلوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ کل قیامت کے دن فرائض کے نقص کو اس کے ذریعے پورا کیا جا سکے، اور اللہ رب العزت کی قربت اور درجات کی بلندی کی سعادت اور نعمت سے انسان سرفراز ہو سکے، حاصل کر سکے۔ اس لیے یہ بات نہایت اہمیت کی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ نوافل نمازوں میں بھی ہیں اور نوافل روزوں میں بھی ہیں، اور نوافل زکوٰۃ میں بھی اللہ نے رکھے ہیں، جس کو ہم لوگ صدقہ کہتے ہیں، اور نوافل اللہ نے حج میں بھی رکھے ہیں، نفلی حج کرنے کی اجازت دی ہے، عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ کیوں ہے؟
یہ صرف اس وجہ سے ہیں تاکہ بندے کے فرائض کی ادائیگی میں، انجام دہی میں جہاں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں رہ جائیں تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کی عبادتوں کی تکمیل کر کے اس کو کامیاب کیا جا سکے اور قرب الہی اور درجات کی بلندی کی نعمت سے اس کو سرفراز کیا جا سکے۔ یہ اسی وجہ سے